قبل ازاں کہ میں ترتیب سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں، محبت و پیار کے ساتھ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں اللہ سے ملتجی ہوں بتوسل سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پاک بازان امت کی روحانی دستگیری کے توسل سے کہ جو چند لمحے آپ کے ساتھ اس محفل میں گزریں وہ نہایت پاکیزہ ہوں، اور جو عرض کروں وہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ عالی مرتبہ جناب قاری صاحب نے اپنے خطبہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو اور سماعت سے ہم سب کو مشرف کیا تھا، وہ آیت اس طرح ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ایمان والو جان لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ یقیناً پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خدا فلاں جگہ ہے اور فلاں جگہ نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے پستیوں اور بلندیوں میں اس کے جلوے موجود ہیں، انسان کے نہاں خانہ دل میں اس کے جلوے محفوظ ہیں۔ کون سی وہ جگہ ہے جہاں اس کی قدرتیں پنہاں اور رقصاں نہ ہوں؟ کون سی وہ جگہ ہے جہاں اس کی قدرتیں رہنمائی نہ کر رہی ہوں؟ کون سی وہ جگہ ہے جہاں اس کی ربوبیت کے جلوے نہ ہوں؟ کون سی وہ جگہ ہے جہاں خداوند ذوالجلال کی توحید کا نور نہ نظر آ رہا ہو؟ سبحان اللہ۔ ہر جگہ وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہر جگہ اس کی جلوہ نمائی ہونے کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ میں تو صرف پرہیزگاروں کے ساتھ ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ سب کے ساتھ ہے۔ کوئی ایسا پرہیزگار، کوئی ایسا گناہگار نہیں جس کے ساتھ خدا نہ ہو، مگر اللہ صرف پرہیزگاروں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو میں اس معیت کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ کون سی معیت ہے کہ اللہ رب العالمین سب کے ساتھ ہونے کے باوجود فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ میں صرف پرہیزگاروں کے ساتھ ہوں۔ اور پھر پرہیزگار روح سے دل تک، دل سے جسم تک، جسم سے عقل تک، حضرات پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک یہ انسان کا سارا وجود ایک متقی ہے۔ اس متقی انسان کے کس حصے کے ساتھ وہ وابستہ ہے؟ اس نے تو کہا کہ میں پرہیزگار کے ساتھ ہوں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے؟ کون ہے پرہیزگار؟ بجائے اس کے کہ میں یہ تفصیل کروں کہ جو سجدے کرے، جو رکوع کرے، جو عبادت کرے، جو ریاضت کرے، جو اس سے محبت کرے، جو تلاوت کرے، جو محنت و مشقت کرے، یہ پرہیزگار ہے۔ جو پچھلی رات جاگے، جو صبح اٹھ کے نماز کے بعد تلاوت قرآن کرے، جو حلال کمائے حلال کھائے، وہ متقی ہے۔ جو 5 وقت نماز پڑھے پڑھائے اور ہر نماز با جماعت مسجد میں پڑھے، وہ متقی ہے۔ اور تقوی سر کا معتبر ہے یا ہاتھ جسم کا؟ تقوی قدم کا، رکوع سجود کی قعود و قیام کا، یہ تقوی ہے۔ ہم قرآن ہی سے کیوں نہ پوچھیں کہ کس تقوی کو تو تقوی کہتا ہے؟ ہم تو
اسے متقی کہتے ہیں جس کا لباس تھوڑا ٹھیک ہو، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، تسبیح پڑھ رہا ہو، جھوٹ نہ بولے، اچھی باتیں کرے، ہم یہ کہتے ہیں پرہیزگار آدمی ہے۔ اللہ کریم تو پرہیزگار کس کو کہتا ہے؟ ہم تو تیرے فیصلے پر ہی اعتماد کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سر کا تقوی معتبر نہیں، نہ ہاتھ کا تقوی معتبر ہے، چہرے کا تقوی معتبر نہیں، نہ قدم کا تقوی معتبر ہے، نہ جسم کا تقوی معتبر ہے، اور نہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے، رکوع سجود قیام تلاوت عبادت معتبر ہے۔ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اصل تقوی دل کا ہے، اصل تقوی دل کا ہے، اور دل اس کا متقی ہے جو خدا کی نشانیوں سے محبت بھی کرے اور تعظیم بھی کرے۔ معلوم ہوا کہ سجدہ مؤخر، تقوی مقدم۔ سجدہ تقوی کی تفصیل ہے، یا تفصیل سجدے کی تفصیل تقوی ہے، یہ دونوں ملاؤ ایک دوسرے کو، تقوی سجدہ ہے یا سجدہ تقوی ہے، یہ دونوں ملیں تو دل کو اثر پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا جھکنا کمال نہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان، تشریف رکھیں حضرت، تشریف رکھیں، پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں نے کیا کہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ اتنا ہی بتا دیں کہ بات کیا ہو رہی تھی، کچھ تو یاد ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سجدے کو سجدہ ہی نہ کہو، جس سجدہ اس وقت ہوتا ہے جب سر زمین پہ لگے، اور جب تک سر زمین پہ نہ لگے۔ اچھا میں فقہی بات پوچھتا ہوں آپ سے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور صرف 4 انگشت 4 انچ زمین سے سر اونچا ہو، قدم دونوں زمین پر ہوں، گھٹنے دونوں زمین پر ہوں، ہاتھ دونوں زمین پر ہوں، رخ کعبے کی طرف ہو، اور انسان سجدہ کرے مگر زمین پر پیشانی اور ناک رکھنے کے بجائے وہ زمین سے 4 انچ اونچا رکھ لے، نماز ہوگی؟ سچ دسو یار، نہ آپ یقین سے کہہ رہے ہیں؟ نیت ٹھیک ہے، کپڑے ٹھیک ہیں، وضو درست ہے، قبلہ رو کھڑا ہے، نماز کی نیت ہے، امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، لیکن سر زمین پہ نہیں رکھتا، 4 انگل 4 انچ وہ زمین سے سر اونچا رہتا ہے اس کا۔ یہ نہیں کہ کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے، کرتا نہیں، یا اس نے کیا نہیں، تو بتاؤ نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں فتویٰ دیا آپ نے کہ وہ نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی؟ ارکان تو سارے لگ گئے، اور اس وقت تک سجدہ نہیں ہوتا جب تک دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہ ہوں۔ بعض فقہا تو یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ پاؤں کی 10 انگلیاں پوری طرح سجدے کی حالت میں، ساری کی ساری انگلیاں بلا عذر، اگر قبلہ رخ نہ ہو تو اس کی نماز معتبر نہیں۔ وہ تو یہاں تک لکھ گئے کہ 5 انگلیاں ایک کی اور 5 دوسرے کی، 10 انگلیوں کا رخ سجدے کی حالت میں سب کا کعبے کی طرف ہونا چاہیے، الا بالعذر، عذر ہو تو معافی ہے، عذر نہ ہو تو 10 کی 10 عذر ہونی چاہیے، ورنہ سجدہ نا تمام ہے۔ ارے جو انگلیاں نہ ادھر ہوں تو سجدہ نہ تمام، اگر دل ہی ادھر نہ ہو تو سجدہ کہاں ہوگا؟
اس لیے جناب امام مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سجدے کو سجدہ ہی مت کہو کہ دل اور پیشانی دونوں ملے ہوئے نہ ہوں. سجدہ وہی اللہ کو پسند ہے کہ سر جھکنے سے پہلے دل سجدہ کرے, اس کے بعد پیشانی زمین پر لگ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. حضرات گرامی, یہ سجدہ جب تک زمین پر سر نہ جائے سجدہ نہیں ہوتا. حضرات کیوں؟ اس لیے کہ جب تک پیشانی انسان کے سارے جسم, انسان سارا ہی معتبر ہے, مگر سارے انسان میں سر معتبر ہے اور سر میں پیشانی معتبر ہے. یہ عظمت والا نشان ہے اور خاک سری اس زمین کو میسر ہے. سب سے زیادہ انکسار خاک کو ہے اور بڑی فضیلت پیشانی کو ہے. فتویٰ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے اور حق بات یہ ہے کہ ساری عظمتوں اور فخر و غرور والی جگہ کو انکسار والی جگہ پر رکھ کے ترانہ گاؤ سبحان ربی, یہ کہہ دو کہ بڑا میں بھی ہوں لیکن میری ساری بڑائی اس سجدے کی وسیلے سے تیری ذات پر قربان کرتا ہوں. چونکہ فخر و غرور ابھی باقی ہے, خاک سری پیشانی کو میسر نہیں آئی. ہم تیری ساری ارکان کی ترتیب کے ساتھ ادائیگی کو نہ نماز کہتے ہیں, نہ خشوع کہتے ہیں, نہ عبادت کہتے ہیں. ایک تیرا سر زمین پہ آ جائے تو ہم راضی ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اتنا عظمت والا یہ عمل ہے کہ خدا نے اس کو بڑی فضیلت و قبولیت سے نوازا ہے. مگر کمال یہ ہے کہ جھکنے والا سر, بار بار جھکنے والا سر, اس کو رب متقی نہیں کہتا. یہ لگ جائے زمین پر تو سجدہ, نہ لگے تو نہیں سجدہ. جب اتنا دور جا کے بھی سجدہ نہیں ہوتا, اگر تھوڑا سا بھی زمین سے اٹھ جائے تو سجدہ نہیں ہوتا, تو کسی بزرگ کو تھوڑا سا جھک کے ملنے کے ساتھ کب سجدے ہو جاتے ہیں یار. اتنے دور جا کے بھی تھوڑا فرق رہ جائے تو سجدہ نہیں. تو تھوڑا سا اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے بزرگ اور اپنے استاد اور اپنے پیشوا جو رب کا داعی ہو, جو اس کے قرب کی دعوت دے رہا ہو, اس کے سامنے قدرے سر جھک جائے تو شرک کیسے ہو گیا؟ پھر یہ تھوڑا سا جھکنا اگر یہ اللہ کے ساتھ متعلق ہے تو زمین پہ گری ہوئی چیز کو تھوڑا سا بھی اٹھاؤ گے تو قدر کچھ مماثلت ہوئی کہ نہیں؟ قدرے مماثلت ہوئی. تو اللہ کے کسی شان کے ساتھ قدرے مماثلت بھی شرک ہے. تو جب جھکو گے تو پھر نیت کرنی پڑے گی, اللہ خیال رکھی میں تو اس شے واسطے جھکن لگا. ہر بات پہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ شرک کی نسبتیں قائم کرنا جہالت ہے, بے علمی ہے. موضوع ہٹ گیا, میں پھر آ رہا ہوں ادھر اپنی طرف. معلوم ہوا کہ یہ سر جھک جائے جب اور جھکتا چلا جائے اور اتنا جھکے, اتنا سجدہ کرے, یہ سر اتنے سجدے کرے کہ وہ سجدوں کا نور تو نظر آئے یا نہ آئے, لیکن یہاں ایک کالی ٹکی سی نظر آنا شروع ہو جائے. دور سے پتہ چلے کہ یہ سجدہ کرنے والا ہے. اتنا عادی سر خدا پھر بھی اس کو متقی نہیں کہتا. نہیں, کہیں اس کو تقوی کی نسبت میسر نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو اسی کو متقی کہتا ہوں جس کا دل متقی ہو. اور دل کس کا متقی ہوگا؟ جس دل میں میرے دوستوں کی محبت ہوگی وہ متقی ہے. سبحان اللہ. بے شک. پھر لا ينظر الى صورکم, کہاں وہ تمہارے سجدے اور صورت دیکھتا ہے؟ کہاں وہ تمہارے لمبے چولے اور پگڑی اور دستار اور کلا اور تسبیح اور مصلی دیکھتا ہے؟
اگر جسم پہ فیصلہ ہوتا تو تندرست توانا لوگ بازی لے گئے ہوتے، اور اگر لباس پہ فیصلہ ہوتا تو امراء بازی لے گئے ہوتے، اور اگر محلات پہ فیصلے ہوتے تو جھونپڑیوں والے مار کھا گئے ہوتے۔ عمارت دیکھی جاتی تو خانچہ فروش ختم ہو گئے ہوتے، محلات و جباروں میں رہنے والوں پر فیصلے اگر رحمتیں نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہوتا تو جھونپڑیوں میں رات جاگنے والے مارے گئے ہوتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نہ تمہاری دولت دیکھوں یہ بھی میری ملکیت ہے، تمہارے محلات بھی نہیں دیکھتا ہوں یہ بھی میری عطا ہے، تمہاری گفتگو کیلو حال و چال نہیں دیکھتا یہ بھی میری ایک قدرت کی ایک رمق ہے۔ ہم تمہارے ظاہر کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، نہیں دیکھتا وہ تمہاری صورتوں کو، نہ تمہاری عادتوں کو، نہ تمہاری خصلتوں کو، نہ تمہارے مزاج کو، نہ تمہاری حالت کو، نہ تمہاری عادت کو، نہ تمہاری خصلت کو، نہ تیری رفتار کو، نہ تیری گفتار کو، نہ تیرے کردار کو، نہ تیرے سجدے کو، نہ تیرے رکوع کو، نہ تیرے قعود کو، نہ تیری تلاوت کو، نہ تیری عبادت کو، بلکہ خدا تو دیکھے گا تیرے دل کو اور دل سے اٹھنے والے خیالات کو۔